بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے برادر ملک کویت کے امیر کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ آج قطر میں ماحولیات کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال 26 فروری کو منایا جاتا ہے۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 813 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,50,967 ہو گئی ہے۔ اور روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس کی فوج نے یوکرین کی 211 فوجی تنصیبات، 6 جنگی ہوائی جہازوں، 1 ہیلی کاپٹر اور 5 ڈرون طیاروں کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے برادر ملک کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد ال ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز ال ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے کویت کے امیر کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ برادر ملک کویت میں قطر کے سفیر علی بن عبداللہ المحمود نے کہا ہے کہ کویت کا 61واں قومی دن اور کویت کی آزادی کی 31ویں سالگرہ کی تقریبات آباء و اجداد کی ان قربانیوں کو یاد کرنے کے 2 مواقع ہیں جو ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے دی گئیں اور بعد میں بھی کویت کے وفادار بیٹوں نے وطن کی آزادی کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں۔ کویت کے قومی دن اور یوم آزادی کے موقع پر قطر نیوز ایجنسی کو دیے گئے ایک بیان میں محترم سفیر نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں دن کویت کی جنگ میں حصہ لینے والی قطری مسلح افواج کے قابل قدر کردار کو فخر کے ساتھ یاد کرنے کا بھی موقع ہے۔ ادھر قطر میں کویت کے سفیر حفیظ محمد العجمی نے کہا ہے کہ ملک کے 61ویں قومی دن اور یوم آزادی کی 31ویں سالگرہ کی تقریبات وطن سے محبت کے جذبے کو تقویت دینے اور اس سے وفاداری کی تجدید کے 2 مواقع ہیں۔ قطر نیوز ایجنسی QNA کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ان دونوں موقعوں پر ہر سطح پر کویت اور قطر کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کی تجدید کی جاتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے سیرالیون کے وزیر برائے امور خارجہ اور بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر ڈیوڈ فرانسس نے ملاقات کی ہے، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے دفاعی امور ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ نے کل استنبول میں ترکی کے وزیر قومی دفاع حلوسی انکر کے ہمراہ انادولو شپ یارڈ میں QTS 92 الشمال نامی تربیتی بحری جہاز کی لانچنگ تقریب کا افتتاح کیا۔ یہ بحری جہاز دنیا کے سب سے بڑے تربیتی بحری جہازوں میں سے ایک ہے۔ یہ بحری جہاز قطری امیری بحری فوج کے لیے تیار کیا گیا ہے، جو تربیت کے شعبے میں ایک اہم اضافہ ہوگا۔ اس میں ٹریننگ کے لیے جدید ترین سہولتیں موجود ہیں۔ افتتاحی تقریب میں ترکی میں قطر کے سفیر شیخ محمد بن ناصر ال ثانی اور ترکی میں قطر کے فوجی اتاشی میجر جنرل محمد راشد الشامانی نے شرکت کی۔ وزیر مملکت برائے ماحولیات اور موسمی تبدیلی شیخ ڈاکٹر فلاح بن ناصر بن احمد بن علی ال ثانی نے کہا ہے کہ ریاست قطر صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کی دانشمندانہ قیادت میں تمام نسلوں کے لیے ایک جامع اور پائیدار ترقی کے حصول کی خاطر ماحولیاتی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر مملکت کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی ترقی قطر نیشنل ویژن 2030 کے 4 ستونوں میں سے ایک ہے اور اس ویژن کو حاصل کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ آج قطر میں ماحولیات کا دن منایا جا رہا ہے۔
یہ دن ہر سال 26 فروری کو منایا جاتا ہے۔ سن 1996 سے اس دن کو ایک مخصوص سلوگن ہمارا ماحول ایک امانت ہے کے تحت منایا جاتا ہے، جس کا مقصد ماحول کو محفوظ رکھنا، اس کے تمام ایلیمنٹس کو برقرار رکھنا اور اسے موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے سیف اور ہیلدی رکھنا ہے۔ اس سالانہ تقریب کو نہ صرف سیلیبریٹ کیا جاتا ہے بلکہ ملک کے اندر شجرکاری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سن 2019 میں ایک پروگرام کے تحت ملک کے اندر 1 ملین درخت لگانے کا کام شروع کیا گیا اور 1 بلین قطری ریال کے بجٹ کی منظوری دی گئی تاکہ موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے اور ماحولیاتی پائیداری کو فروغ دینے کے لیے بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی کوششوں کو کامیاب بنایا جا سکے۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی سے کل قطر میں یوکرین کے سفیر اینڈرے کوسومینکو نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لوکل کمیونٹی میں کرونا وائرس کے 293 نئے کیسز اور مسافروں میں 33 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ اسی دوران میں وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 813 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,50,967 ہو گئی ہے۔ دریاسنا ملک میں نافذ کووڈ-19 کے پھیلاؤ کی روک تھام سے متعلق احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے پر متعلقہ اتھارٹیز نے 303 افراد کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان میں سے 295 لوگوں کو پبلک پلیسز پر ماسک نہ پہننے اور 8 افراد کو موبائل فون میں اعتراض ایپ انسٹال نہ کرنے کا قصوروار پایا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس کی فوج نے یوکرین کی 211 فوجی تنصیبات، 6 جنگی ہوائی جہازوں، 1 ہیلی کاپٹر اور 5 ڈرون طیاروں کو تباہ کر دیا ہے۔ وزارت دفاع کے بیان کے مطابق روس کی فوج نے امریکی جیولن میزائل اور برطانوی ٹینک شکن میزائل بھی قبضے میں لے لیے ہیں، جو یوکرین کو گزشتہ مہینوں کے دوران دیے گئے تھے۔ یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ روس کی فوج آج رات دارالحکومت کیف میں داخل ہونے کی کوشش کرے گی اور اسے روکنے کے لیے بھرپور طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو نے ایک بیان میں روس کے صدر کی جانب سے یوکرین پر حملہ کرنے کے فیصلے کو ایک خوفناک اسٹریٹجک غلطی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ روس کو سیاسی اور اقتصادی طور پر اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ ادھر لندن اور نیو یارک سے لے کر بیروت اور استنبول تک بڑی تعداد میں لوگوں نے یوکرینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جلوس نکالے ہیں۔ لندن سے ملنے والی رپورٹس کے مطابق برطانیہ کی حکومت نے ملک کے اندر روس کے صدر اور وزیر خارجہ کے تمام ایسٹس منجمد کر دیے ہیں۔ یوکرین نے ترکی سے اپیل کی ہے کہ وہ روس کے ان جنگی بحری جہازوں کو آبنائے ڈاہوڈیلس اور باسفورس سے گزرنے سے روکے جو بحیرہ اسود کی طرف جاتے ہیں۔ سن 1936 کے مونٹریکس کنونشن کے تحت ترکی کو ان آبناؤں کا کنٹرول حاصل ہے اور جنگ کے وقت یا جنگ کا خطرہ ہونے کی صورت میں ترکی جنگی بحری جہازوں کی آمد و رفت کو محدود کر سکتا ہے۔ ترکی کے وزیر قومی دفاع ہلوس آکر اور ان کی برطانوی ہم منصب بین ویلس کے درمیان ٹیلی فون رابطہ ہوا ہے، جس کے دوران یوکرین میں روس کی فوجی مداخلت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترکی کی وزارت دفاع کے مطابق دونوں وزراء کی بات چیت کے دوران دو طرفہ اور علاقائی سطح پر سیکیورٹی کے مسائل کو حل کرنے کے علاوہ یوکرین کی صورتحال اور روسی فوجی آپریشن پر غور کیا گیا۔ واضح ہے کہ یوکرین میں روسی فوجی آپریشن پر دنیا کے کئی ممالک کی جانب سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے اور روس کے خلاف مزید سخت پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ قطر سٹارز لیگ فٹ بال ٹورنامنٹ کے 20ویں راؤنڈ میں اسد کلب اور الدخیل کلب کے درمیان کھیلا گیا میچ برابر رہا۔ دونوں ٹیموں نے ایک ایک گول کیا۔ میچ کے بعد السد کی ٹیم کو باضابطہ طور پر 2021-2022 سیزن کی QNB سٹارز لیگ چیمپئن قرار دے دیا گیا۔ بھارت اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی T20 سیریز کا دوسرا میچ آج دھرمشالہ میں کھیلا جائے گا۔ پہلے میچ میں بھارت کی ٹیم نے سری لنکا کی ٹیم کو 62 رن سے ہرا دیا تھا۔ ادھر پاکستان سپر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایلیمینیٹر 2 مقابلے میں لاہور قلندرز کی ٹیم نے 2 بار کے چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ کو 6 رن سے شکست دے کر
فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ کل اتوار کے روز ہونے والے فائنل میچ میں لاہور قلندرز کا مقابلہ ڈیفینڈنگ چیمپئن ملتان سلطان سے ہوگا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے برادر ملک کویت کے امیر کو آج ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ آج قطر میں ماحولیات کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال 26 فروری کو منایا جاتا ہے۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 813 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,50,967 ہو گئی ہے۔ اور روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس کی فوج نے یوکرین کی 211 فوجی تنصیبات، 6 جنگی ہوائی جہازوں، 1 ہیلی کاپٹر اور 5 ڈرون طیاروں کو تباہ کر دیا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔